چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 1 ہے، جو کہ ایک نظم ہے، میرا وطن۔ تو اس کے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ شاعر جو ہے نظم یا شعر و شاعری لکھنے والے کو کہتے ہیں، جیسے ہندی میں کویتا لکھنے والے کو کوی، انگلش میں پویم لکھنے والے کو پوئٹ، اسی طرح اردو میں شعر و شاعری یا نظم و غزل وغیرہ جو لکھتا ہے اس کو شاعر کہتے ہیں۔ تو اس میرا وطن جو ہے اس نظم کے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ تو میں آپ کو ایک ایک بند پڑھ دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھ رہی ہوں، آپ سن لیجئے اور سمجھ بھی لیجئے۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ تو اس بند میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میرے وطن میں چڑیا، طوطا، مینا، کوئل، بلبل، قمری اور چکور سبھی طرح کے پرندے جو ہے چہچہا رہے ہیں، جھیل ہے، دریا، جھرنے بہہ رہے ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہرے بھرے جنگل ہیں، جن کی وجہ سے میرا وطن جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور ہریالی بھی ہے یہاں پر بہت، ٹھیک ہے؟ تو اب نیکسٹ پیج پر ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ والے صفحے پر یہ بند ہے، میں پڑھ رہی ہوں۔ وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوش نما کیاریاں، زمینیں، وہ زرخیز دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ تو اس بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، اپنے وطن کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرے وطن کی زمین جو ہے بہت ہی اپجاؤ ہے۔ زرخیز اپجاؤ کو کہتے ہیں جہاں اناج یا جو بھی چیز ہے، پھل پھول وغیرہ بہت اگتے ہیں۔ تو میرے وطن کی جو ہے زمین بہت اپجاؤ ہے، یہاں کھانے کی ہر چیز ہے، غلے ہیں، میوے ہیں، ترکاریاں ہیں، پھل ہے، پھول ہے، ہرے بھرے باغ، خوبصورت پھول اور دل موہ لینے والے چمن ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ پیج پر چلیے۔ پہاڑوں کا منظر، بنوں کا سما ہے، ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں، کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گماں، یہ باغ ارم ہے، یہ باغ عدن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ تو اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں، اس میں بھی اپنے وطن کی جو ہے خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے پہاڑ، جنگل کے دلکش مناظر جو ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جنت کا شک دے رہے ہیں ہمیں، جنت کی طرح ہی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس لیے میرے وطن کو یہاں پر شاعر نے باغ ارم اور باغ عدن کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا وطن جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، ایک جنت کی طرح ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ یہ نظم مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے معنی یاد کیجیے، یہ الفاظ ہے، اس کے معنی میں پڑھ رہی ہوں۔ قمری فاختہ کی قسم کا ایک پرندہ، اس کی آواز نہایت گونجدار ہوتی ہے۔ چکور تیتر کی قسم کا ایک پرندہ، اسے چاند کا عاشق بھی کہتے ہیں۔ بن جنگل، سرسبز، ہرا بھرا، تر و تازہ، غلے اناج، میوے، خشک پھل، بادام، اخروٹ اور کشمش وغیرہ، ترکاریاں، سبزیاں، گلکاریاں، نقاشی کرنا، گل بوٹے بنانا، پھول تراشنا، سیراب، پانی سے بھرا ہوا، تر و تازہ، زرخیز، جس زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اپجاؤ، چشمہ، زمین سے ابلتا ہوا پانی یا سوتا، رواں، بہتا ہوا، فردوس، جنت، بہشت، گماں، شک، شبہ، وہم، دلکش، دل پسند، دل کو لبھانے والا، باغ ارم، جنت کا باغ، باغ عدن، جنت کا وہ باغ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، یعنی باغ ارم اور باغ عدن ہمارے وطن کو انہوں نے شبیہ دی ہے کہ ہمارا وطن جو ہے باغ ارم اور باغ عدن کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارے الفاظ معنی مکمل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر آئیے نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ والے صفحے پر سوچیے اور بتائیے۔
تو یہاں پر جو ہے سوالات ہیں اور اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں. دیکھیے پہلا سوال ہے شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے. تو دیکھیے جواب ہے شاعر نے نظم میں چڑیا، طوطا، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری اور چکور جیسے پرندوں کا ذکر کیا ہے. دوسرا ہے دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے. دلکش چمن اپنے وطن ہندوستان کو کہا ہے. تیسرا ہے فردوس کا اس چمن پر گما. اس مصرعے سے کیا مراد ہے. اس مصرعے سے مراد ہے کہ میرا وطن اتنا خوبصورت ہے کہ اس پر جنت کا گما ہوتا ہے. گما یعنی شک ہونا. چوتھا ہے اس نظم میں وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں. اس نظم میں پرندوں کا چہچہانا، جھیلوں کا لہرانا، جھرنوں کا گرنا، باغوں میں سرسبز پھلواریاں، خوشنما کیاریاں، زرخیز زمینوں میں پیدا ہونے والے غلے، میوے، ترکاریاں، دلکش چمن، جنگل، پہاڑ اور پہاڑوں میں رواں چشمے وغیرہ جیسی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. پانچواں ہے اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے. اس نظم کے شاعر کا نام شفیع الدین نیر ہے. اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں. تو دیکھیے چھٹا سوال ہے شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے. شاعر اس نظم میں وطن کی محبت اور وطن سے دوستی کا پیغام دینا چاہتا ہے. اب دیکھیے اگلے کوشچن پر ہم چلیں. یہاں لکھا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو دیکھیے یہاں پر لفظ لکھے ہوئے ان کے جملے بنانے. پہلا لفظ ہے دریا. تو میں نے آپ کے لیے یہ جملے بھی بنا دیے ہیں. دیکھیے گا پہلا ہے دریا. یہ دریا بہت بڑا ہے. پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ ہمارے وطن کی حفاظت کرتا ہے. وطن، میرا وطن ایک باغ کی طرح ہے. منظر، چاندنی رات میں تاج محل کا منظر دیکھنے کے قابل ہے. چمن، چمن میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں. سما، بارش کے موسم میں سما بہت سہانا ہو جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اگلا کوشچن ہے. اگلا سوال املا درست کیجیے. تو یہاں پہ غلط املا لکھا ہے. یہاں پر دیکھیے میں نے صحیح کر دیا. دیکھیے یہ ترکاریاں بڑی قاف سے لکھا تھا، یہ والی قاف آئے گی. باغوں گاف سے لکھا ہوا تھا، غین آئے گا. منظر، یہ زواد لگا ہوا ہے، یہاں پر زواں آئے گا. وطن تے تواں آئے گا. سر سبز کے سواد ہے، یہاں سین سے بنے گا سر سبز. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کوشچن پہ دیکھیے مصرعے مکمل کیجیے. تو یہ میں نے یہاں پر لکھ دیے. دیکھیے وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن. اب واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے. تو یعنی کہ جس کی واحد دی ہوئی اس کو ہمیں جمع بنانی اور جن کی جمع دے رکھی ان کو ہمیں واحد بنانے. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے الگ الگ بنا دی ہیں. یہ دیکھیے یہ یہاں پر واحد دے رکھی تھی تو اس کے دیکھیے میں نے جمع بنا دیے. چڑیا، چڑیاں. دیکھیے یہاں پر صرف نون غنہ لگا ہوا ہے. بلبل، بلبلیں. جھیل، جھیلیں. دریا، دریاؤں. پہاڑ، پہاڑوں. باغ، باغات. پھلواری، پھلواریاں. کیاری، کیاریاں. منظر، مناظر. چشمہ، چشمے. اب یہاں پر انہوں نے کیا ہے جمع دے رکھے تھے، ہم نے واحد بنائے. دیکھیے جھرنوں، جھرنا. میوے، میوہ. ترکاریاں، ترکاری. خوبیاں، خوبی. ٹھیک ہے. تو اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. تو دیکھیے واحد جمع یہاں پر، خوبیاں یہاں پر مکمل ہو گیا ہے. اب نیکسٹ کویشچن دیکھیے اگلا جو سوال ہے مصرعوں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر شعر مکمل کیجیے. ترتیب یعنی سلسلے وار لکھنا ہمیں لائن سے. ٹھیک ہے نا. تو وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں. تو اب یہ یہاں پر دیکھیے وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں. یہاں پہ میں نے نمبر 1 بھی لکھ دیا ہے. دیکھیے کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں. تو یہاں پر یہ دیکھیے ہے فردوس کا اس چمن پر گما. یہاں پر نمبر 2 لکھ دیا ہے میں نے. وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں. وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں. یہاں پہ 3 لکھ دیا ہے. وہ جھیلوں کی لہریں.
وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، یہ 4۔ دیکھیے یہاں پر میں نے نمبر بھی لکھ دیا ہے، تو آپ شعر اس طرح ترتیب میں لگا لیجئے گا۔ اب یہ عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے، اس کو آپ کو یہ نظم جو ہے زبانی یاد کیجئے، لکھا ہے اس نظم کو زبانی یاد کیجئے۔ اب یہاں ہے غور کرنے کی بات، یعنی ہمیں دھیان دینے کی بات ہے اس نظم سے متعلق۔ اس نظم میں میرا وطن کے عنوان سے وطن کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اہمیت یعنی امپورٹنس۔ تو اس نظم میں ہمارے ملک کی خوبیاں مختصر طور پر بیان کی گئی ہیں، ہمارے وطن کی محبت اور وطن دوستی کے جذبے کو نظم میں ابھارا گیا ہے، یعنی اس نظم میں یہ خاص اہمیت دی گئی کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں، اپنے وطن سے دوستی کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ تو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے ضرورت مند بچوں میں، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔